چیپٹر 5 میں نے کچھ دن انتظار کیا۔ وہ بچے بہت پیارے اور بہت اچھے تھے کہ میں اپنی پریشانیاں بھی بھول جاتی تھی۔ انہیں پڑھنا بہت پسند تھا۔ کبھی کبھی ان کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ ان میں سے کوئی ایک مجھ سے بات کرتا تو دوسرا والا باہر بھاگ جاتا، لیکن مجھے اس بات کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی۔ پھر ایک شام میں بہت دیر تک اپنے بیڈ روم میں تھی۔ میں موم بتی کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ فلورا اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ اچانک میں نے اوپر دیکھا اور کچھ سنا۔ گھر میں سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ مجھے میری پہلی رات یاد آ گئی جب میں نے ایسی آوازیں سنی تھی۔ میں نے اپنی کینڈل اٹھائی اور روم سے باہر نکلی۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گئی۔ اوپر جا کے میں نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی روشنی تھی، اس لیے کینڈل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ نیچے سیڑھیوں پہ کوئی ہے۔ وہ پیٹر کوئنٹ تھا۔ سیڑھی پہ ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ وہ وہیں پہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خطرناک ہے، لیکن مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھی وہاں کھڑے ہو کے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ ایک بہت عجیب بات تھی۔ ایک خونی بات کر سکتا ہے لیکن ایک بھوت بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ پیچھے مڑا اور سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہاں ابھی بھی ایک موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فلورا کا بستر خالی ہے۔ فلورا اپنے بستر میں نہیں تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے ایک آواز سنی۔ وہ کھڑکیوں کے پاس چھپی ہوئی تھی اور بہت زیادہ سیریس لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم باہر مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا تمہیں لگا میں گارڈن میں ہوں؟ اس نے مجھے بتایا کہ باہر کوئی تھا۔ وہ موم بتی کی روشنی میں بہت زیادہ ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی کو دیکھا؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پر میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کبھی کبھی میں رات میں اپنے کمرے سے باہر جاتی تھی اور سنتی تھی۔ ایک بار میں نے سیڑھیوں پہ ایک عورت کو دیکھا۔ وہ وہاں بہت اداس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بہت خوفناک تھی۔ میں نے اسے صرف کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھا، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ 11 دنوں کے بعد میں زیادہ دیر تک نہیں جاگ پاتی تھی اور میں بہت جلدی سو جاتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی۔ فلورا کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا۔ اس رات آسمان میں پورا چاند تھا اور میں چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ میں اٹھی اور میں باہر گئی۔ میں ایک ایسا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی جس کی کھڑکی سے باہر گارڈن دکھتا ہو۔ مجھے لگا کہ جو روم ٹاور میں ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے لیے۔ مجھے یاد آیا کہ جو روم ٹاور میں ہے اس سے گارڈن بالکل صاف دکھے گا۔ وہ بہت بڑا اور ٹھنڈا بیڈ روم تھا۔ کوئی بھی وہاں نہیں سوتا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ گارڈن چاند کی روشنی میں بہت زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ کوئی نیچے سے اوپر میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کسی کا بھوت نہیں تھا، وہ مائلس تھا۔ جب مائلس اپنے روم میں آیا تو میں نے مائلس سے پوچھا کہ تم گارڈن میں باہر کیا کر رہے تھے؟ تم باہر گئے کیوں تھے؟ میں نے یہ سب کچھ فلورا کے ساتھ پلان کیا تھا تاکہ ہم آپ کو جگا پائیں۔ مائلس ایک بہت شرارتی بچہ تھا۔ میں نے مسز گروس کو سب کچھ بتایا۔ میں نے مسز گروس سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے بہت اچھے اور بہت انوسینٹ ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے بہت زیادہ ہی بدماش ہیں۔ وہ پیٹر کوئنٹ اور مس جیسل کے گھوسٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ مسز گروس نے مجھ سے پوچھا۔ اس لیے کیونکہ پیٹر کوئنٹ اور مس جیسل برے تھے اور وہ فلورا اور مائلس کو بھی برا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے فلورا اور مائلس بھی بہت برے بچے ہیں۔ مسز گروس نے مجھ سے کہا کہ لیکن اب وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ میں نے مسز گروس سے کہا کہ وہ ابھی بھی یہیں ہیں، وہ بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ٹاور پہ لیک کے سائیڈ میں فلورا اور مائلس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ مجھے ان کے انکل کو یہ بات بتانی ہوگی، لیکن میں انہیں لیٹر نہیں لکھ سکتی، اس لیے آپ انہیں لیٹر لکھیے۔ مسز گروس نے مجھ سے کہا۔ لیکن میں انہیں کیا بتا سکتی ہوں؟ انہیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ سچ ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ پہ بہت غصہ ہوں گے۔ مسز گروس نے مجھ سے کہا
کہ انہیں یہاں آنا ہوگا، یہاں آ کر انہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔